بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت عجیب واقعہ۔ اردن کے اندر چند دن پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو انس نام کا ایک ایماندار نیک تاجر تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس کی پڑھائی کے سارے انتظامات اور اخراجات ابو انس پورا کیا کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد نوجوانی ہی میں ابو انس کا انتقال ہو گیا۔ متعلقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابو انس کا بھائی بھی اسی گھر میں منتقل ہوا اور کہا کہ میں بھائی کی تجارت سنبھالوں گا اور یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی کروں گا۔ ایک مدت تک تو معاملہ ٹھیک رہا، لیکن اس کے بعد اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد پراپرٹی اپنے نام کر کے راتوں رات امریکہ بھاگ گیا۔ یتیم بچہ اور اس کی ماں سڑک پر آ گئے، در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ وہ ظالم امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار شروع کر دیا اور ایک امریکن لڑکی سے شادی بھی کر لیا۔ اس کا بزنس خوب چمک اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گیا۔ 15 سال کے بعد اس کو اپنے وطن اردن جانے کا خیال آیا۔ یہ سوچ کر اردن آیا اور یہیں تجارت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے عزیہ کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی اور ایک بڑی عالیشان بلڈنگ تعمیر کیا اور گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں پورے اردن میں اس کا ڈنکا بجنے لگا، بہت مشہور ہوا۔ دوسری طرف انس اور اس کی ماں نہایت ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، دانے دانے کے محتاج ہو چکے تھے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے انس کی تعلیم مکمل ہوئی تھی اور وہ شادی کر کے ایک جگہ چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگا تھا۔ غربت کے باوجود اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر ظالم بدبخت چچا کو کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ حرام خور واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمت کرو اور جاؤ چچا کے پاس اور اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پر انس چچا کے شو روم کو گیا، لیکن چچا نے ایک نہ سنی۔ انس کو دھکے دے کر بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرف بھول کر بھی نہ آنا، ورنہ پولیس کمپلینٹ کر دوں گا۔ انس اپنی ماں کے پاس خالی ہاتھ واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ مظلوم بیوہ ماں بیچاری بددعا کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ ظالم چچا اردن میں رہنے کا فیصلہ تو کر چکا تھا، اس نے خوشنما محل مکان بنایا تھا اور اس نے امریکہ سے اپنی بیوی اور بچوں کو بلایا تھا۔ وہ لوگ امریکہ سے نکلے اور یہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہوا اور سب کو لے کر نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی ان کی سواری مین روڈ پر پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرک نے روند ڈالا۔ وہ ظالم اپنے اہل و عیال کے ساتھ ختم ہو گیا، اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ اس کے پیچھے سوائے انس کے کوئی نہیں تھا، اکلوتا وارث صرف انس ہی تھا۔ چچا کی ساری پراپرٹی جائیداد انس کو ہی مل گئی۔ کیسا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا۔ اس نے ایک یتیم کے مال کو کئی گنا بڑا کر لوٹا دیا۔ وہ مظلوم کی بددعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 سال بھی لگ جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کے حق کو نہ دبائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک ہرگز نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔